بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی وصلاۃ لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2016 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی رہے گی۔ آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46، 43 to 46۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وفی سمودا، اور سمود میں، اذ جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، تمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ، حتی حین ایک وقت تک، فعتوا پھر انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ کڑک نے، وہم اس حال میں کہ وہ ینظرون دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا پھر انہوں نے استطاعت نہ رکھی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما کانوا اور نہ تھے وہ، منتصرین بدلہ لینے والے ہی، وقوم نوح اور قوم نوح کو، من قبل اس سے پہلے، انہم بلا شبہ وہ، کانوا تھے، قومن لوگ، فاسقین نافرمان۔ ترجمہ یوں ہے، اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لے لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم سمود میں بھی ایسی ہی نشانیاں تھیں۔ دوسری بات، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے وقت کے لیے مزے اڑا لیں۔ تیسری بات، اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی۔ چوتھی بات، لہذا انہیں کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ پانچویں بات، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ وہ کھڑے ہو سکیں، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ چھٹی بات، اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی اللہ نے پکڑا۔ ساتویں بات، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ بزرگان محترم، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ بطور نصیحت مختصراً بیان کیا گیا کہ جس طرح دیگر انبیاء کی قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے عبرت کا درس چھوڑا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی درس و نصیحت چھوڑا ہے۔ واقع یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے جب کہ انہوں نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حق بات قبول کرنے کی تلقین کی، تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنے پسندیدہ معجزے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اور حاملہ اونٹنی کو نکالیے، ہم آپ کو اس وقت نبی تسلیم کریں گے۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ زندہ گاون اونٹنی نکالی، لیکن اس کے ساتھ چند ہدایات اس قوم کو دی گئی تھیں کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور جس تالاب کا پانی تم استعمال کرتے ہو وہ تالاب کا پانی تمہارے اور اس اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا کہ ایک دن تم اس سے استعمال کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی، اور اگر تم نے اس اونٹنی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو کہ تمہاری عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ الغرض ہوا یہ کہ اس قوم کے چند لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ جس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈرایا تھا وہ عذاب ان پر آ گیا، اور ان سے کہا گیا کہ 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور عذاب سے پہلے چند نشانیاں عذاب کے نازل ہونے کی ظاہر ہوں گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر 3 دن کے بعد چوتھے دن صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زوردار کڑک کی شکل میں بجلی گرائی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جگہ مردہ پڑے رہ گئے کہ نہ تو اس عذاب سے وہ کہیں بچ کر بھاگ سکے اور نہ ہی کسی جگہ پر چھپ کر اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ بالآخر اللہ کا وہ وعدہ سچا ہوا جو ان سے کیا گیا تھا،
سورہ آراف کی آیت نمبر 73 73 سے لے کر 79 تک، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے لے کر 158 تک یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانیاں اور عبرت کی ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے اسے ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، اس کا انجام ایسا ہی برا ہوا کرتا ہے۔ الغرض یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی بڑی سرکش اور نافرمان تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی غرق کر کے ہلاک کر ڈالا، جس کا تفصیلی واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 48 تک 25 to 48 گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی نافرمانی سے بچائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔